إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا دریں گلستاں بہار و خزاں ماغوش است زمانہ جام بدستو جنازہ بردوش است نہیں وفا وچ بات بہاری پیاں جگت پکاراں صدا نہ باغیں بلبل بولے صدا نہ باغ بہار اے کرسی تسی ویکھ رہے جے خالی ہے پچھلے جمعے حاجی صاحب شریف صاحب اتنے بیٹھے سی چندہ جمع کردے سی مینوں آخدے سی وقت ہو گیا ممبر سے آ جاؤ بہت ہو گئے بالکل پیغام دے گئے کہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں یہ سرائے دہر مسافر ہو بخدا کسی کا مکان ہے جو لوگ مقیم تھے کل یہاں کہیں آج ان کا نشان ہے اللہ اکبر اللہ مغفرت فرمائے جنت الفردوس جگہ دے انشاءاللہ نماز تو بعد ہی دعا کرنی مگر اسے سلسلے جب موت دے سلسلے جی ایک رسالہ جڑا اس مہینے چ ربیع الاول شائع ہویا اور تقسیم کیتا گیا بہت احباب کے نام کھلا خط اور بغیر نام لیا میرا ہی ذکر ہے کہ جاہلان دا ہر پیچھے نماز پڑھو ہر ایک دا جنازہ پڑھو یہ حضرت صاحب نے تکلیف کی بھی نہیں اللہ نے قرآن چاکھیا بھی منافقان دا جنازہ نہ پڑھو نبی علیہ السلام نے ایک بندے دا جنازہ پڑھنے تو انکار کرتا لکھی گیا تو اس سلسلے ہوں نبی علیہ السلام دے کچھ جنازے کچھ قبرستان کو ذکر آ جانا کوئی یہ چیز جڑی بھی بیان کرنا کیونکہ یہ خبر نہ میں لواں تو پھر میری زندگی بیکار ہی ہے مینوں صرف یہ ہوئی ہے ساری زندگی بے مسلمان کلمہ کو جڑا انہوں کافر نہیں کہنا اور وہ نماز پڑھنی ہے اور وہ جنازہ پڑھنا اس تو جی میں جاہل ایک گل آنا اور وہ رد چھڑپ دے بہت محبت نہ لکھا ہوئے بچ جاؤ تباہ ہو جاؤ گے اللہ پناہ دے اللہ ہدایت دے امت دے سربراہ اور عالماں کسے خبر کے سفینے ڈبو چکی کتنے فقیہ ہو صوفی ہو شاعر کی تیرا ادرا کی انہاں مولویاں شاعراں اور کنہ صوفیاں نے بیڑا غرق کیتا نہیں اس امت کی قسمت سمجھ دیں آپ اپنی دکانہ چمکاؤ لی بھئی جے کسے آیت اور حدیث دے سمجھنے کوئی اختلاف ہے کوئی آندہ حدیث ضعیف ہے کوئی آندہ صحیح ہے یا آیت ہے مطلب تو علم دی گل ہے وہ نہ کافر کہنا ہو گیا آپ اپنی چھان پینے ایک بندہ بھی نہیں ہے نا جو جڑا یہ نہیں چاہتا میں بھئی اللہ نو خوش کرا رسول نو خوش کرا سب دی یہ نیت ہے مگر وہ کتاباں جی اینا روڑا ہے کہ ایک اچھے پڑے آدمی بھی مت ماری جاندی بھی کیڑی گل صحیح کیڑی اس تو کہے تو کافر آکھنا اپنی کوئی گل ہے تو آرام نہ سمجھاؤ دنیا نو سمجھ آ جا ٹھیک ہے نہیں جین دے انہوں اللہ اور دا رسول جانے نہ ایک کم کرو بعد نہیں آؤں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اپنی امت نہ جڑی شفقت سی پیار سی وہ دا اندازہ کر لی تسی ایک واقعہ صحیح بخاری چون سنو کنا پیار سی اللہ دے رسول علیہ السلام کہ ایک عورت مدینہ شریف آ کے حضور علیہ السلام دی مسجد ٹک گئی پردیسن سی کسی قبیلے چ رہی سی بیچاری لونڈی سی انہیں آزاد کر دیتا انہوں مگر انہیں جی رہنا شروع کر دیا میں کتنے جانا میرا کوئی کردہ رہ نہیں رہ رہی سی اتنے
ان عائشہ تن ولیدتن کانت سودا لحی الارض، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماؤندیاں کہ ایک کالے رنگ دی لونڈی، عرب دے قبیلے دی لونڈی سی، فاتقوہا انہاں انہوں آزاد کرتا بھی چل ہن تو ساڈی لونڈی لی، فکانت ماں مگر اوتھے رہندی سی۔ کانت فخرجت صبیۃ لہم علیہا وشاہ احمر من سیور، انہاں قبیلے والوں دی ایک بچی اگے تشریح سارا پتہ لگدا، جوان ہوئی، وہدی شادی کیتی، وہ دے گل چ ہار سی ایک، وہ ہار سی ایسے سرخ رنگ دے دھاگیاں موتیاں دا، ویکھن نوں انج معلوم ہوندا جویں گوشت ہی ہے۔ وہ غسل خانے چلی گئی، ہار باہر سی، چیل آئی ایل، انہیں چپٹا ماریا اس ہار نوں لے گئی۔ قال فوضات واقع منا مرد بھی ہدیات و مرقہ، وہ ڈگا ہار ویکھ کے نا اس چیل نے گوشت سمجھا، چپٹا ماریا، حاسبت لحمن فخاتبت، گوشت سمجھ کے لے گئی۔ قالت فلتمسوہ فلم یجد، انہاں اس ہار نوں ڈھونڈیا قبیلے والا نہ لبا۔ قالت فتح بہن، اس بی بی نے پھر قصہ سارا حضرت عائشہ رضی کو جدو روز ایک شعر پڑھدی سی، اماں نے پھر پوچھا بھی تم یہ بی بی ہار دی گل بھی پڑھدی ہیں روز، وہ شعر بھی اگے آ جانا۔ امام بخاری نے 439 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری۔ عنوان بدہ نوم المرأۃ فی المسجد، کہ عورت ہی مسجد دا گھر در نہ ہوئے تو اتنے رہے سوم میں کوئی ڈر نہیں، یہ ثبوت دین لی حوالہ دیتا، مگر وہ قصہ سارا سنانا پیا۔ انہاں نام مرادہ نے تہمت لاتی بھی اس لونڈی نے کتے ہار چھپا لیا۔ قالت تفے کوئی فتح فچون، انہاں تلاشی میری شروع کی تھی، حتیٰ کہ وہ ظالم حتیٰ فتح قبلہ، میرے کپڑے اتار کے نہ انہوں نے میری شرمگاہ نوں پھوڑیا، اینی میری بےزتی کی تھی۔ قالت واللہ انی لقائمۃ مع مزمرۃ الہدیات والقد، اجے اسی طرح ہی ہو رہا سی، اللہ دی قسم میں کھڑی ہے اس طرح اپنی بےزتی کرا رہی تھی، بے وہ چیل آئی انہیں ہار سر دیتا۔ قال فقا بینم، قال فقلت ھذا الذی اتہمتم بہ، میں انہوں نے کہا ہوئی ہار سی نا جہدے لئی تسی اللہ دے بندے ہو، میرے تے تہمت لائی تے مینوں کتنا تسی ذلیل کیتا۔ وانا منہ بریۃ، حالانکہ میں اس جرم تو بری سی، وہو ذا ہوا، اے ہار۔ قالت فجاءت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے پھر آکھیا ہن تو کیا نہیں، انہیں آکھیا بس یہ نہیں مہربانی، میں ہن تہاڈے چ نہیں رہنا، آزاد تے اگے تسی مینوں کرتا۔ مدینے شریف آ گئی، سلام ڈائی۔ قالت عائشہ تو کان لا خبان فی المسجد حفظ، ہن وہ گھر در کوئی نہیں سی، اتنے چھوٹا جہا پھر انہیں خیمہ یا مکان وچے نہ کوٹھی جی بناتی مسجد۔ گھر پکان تا تھی، اماں فرماؤں وہ پھر لونڈی میرے کو آ کے بہ جاندی، فتحدث دی گلاں کر دی۔ قالت فلا تجلس عندی مجلس الا قالت، جدوں بھی میرے کو آ کے وہ چری بیٹھی نہ آ شعر انہیں ضرور پڑھیا، وَيَوْمَ الْوِشَاءِ مِنْ تَعْجِيبِ رَبِّنَا أَلَا إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ ہندان، کہ ہار والا دن جڑا ہے وہ بھی میرے رب دی قدرتاں تو ایک عجیب دن سی، جدوں میرے رائے ہوئی تو رب نے چیل بھیج دیتا، جا جا کے ہار سٹ، بیچاری دی بےزتی ہو رہی ہے۔ آندھی وہ ہار والا دن میرے رب دیاں عجیب قدرتاں دا دن سی کہ جن نے مینوں اس کفر دے ملک چوں کڈیا تے مدینے شریف پہنچاتا، اگر وہ نہ کم کر دے خنی میں اتھے عمر گزار دیں۔ تو اماں فرماؤندیاں قالت عائشہ تو قلت لا شانو کے لا تقدین مئی مکر من اللہ قلت ھذا، تو اماں فرماؤندیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں انہوں ایک دن آکھیا تیری یہ کی گل ہے جڑا جدوں بھی تو میرے کو بہنی ہے اے شعر پڑھ دی۔ قالت حدثتنی بہذا الحدیث، اس ویلے اس پھر بی بی نے بیچاری نے سارا قصہ سنایا کہ جنا اماں ہار دی گل ہوئی سی تد میں شعر پڑھ دی ہوں کہ میرے رب دا اس دن بڑا کرم ہویا جڑا اللہ پاک نے میری جان اتوں چھڑاتی نہیں تو کی حال۔ یہ بی بی پھر مسجد رہی، اور یہ ایک کام رہا بھی مسجد دے اندر جڑا کوئی کاغذ وغیرہ گر جانا یا کوئی سمجھو لکڑیاں وغیرہ جن کے بکھر جانے کٹھے، صفائی کم سے مسجد کی صفائی کا کام کر دی۔ یہ ہو گئی فوت۔ یہ میں اس تو واقعہ وفات کا سنا رہا بھائی جہے لوگوں نے نبی علیہ السلام دے جنازے یا آپ دا جو کوئی دسیا نا اتنے بس نہ کی اور چیزاں کر لیاں جی حضور نے نہیں بھی کیتیاں تد کی ہے جنازے تو بعد دعا 70 کرم انہوں دی اکھاں کچھ نہ سرما پوے بھائی جس نبی نو اس لونڈی دی اینی فکر
وہ کوئی کمی چھٹ گیا؟ فوت ہو گئے اور بعد قبر سے جا کے آپ نے جنازہ پڑھیا اس نبی دے بارے علیہ الصلوۃ والسلام قربان جی تسی یہ بدگمانی اور یہ برا خیال کتوں پیدا کر رہ گیا جو نکما چھٹ گیا دین اور پورا نہیں کر گئے تو اسی پورا کرنا؟ یہ تمہیں کتوں یہ بیماری لگ گئی؟ کس شیطان نے تمہیں یہ خبر دیتا بھی اس پیغمبر دی سنت کافی نہیں جی ہمدردی کا حال ہے وہ وجہ سے مری؟ اس پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات دے وقتی لوگوں نے دفن کرتا، حضور نے خبر نہیں دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ادھا دن بعد پوچھا بھی وہ کالے رنگ کی لونڈی جڑی سی بستی وہ کی بنیا؟ تو لوگوں نے آخیا اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام وہ تو فوت ہو گئی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منعکم ان تعلموا، مینوں کیوں نہ دسیا؟ الا اذنتمونی، خبر کیوں نہ مینوں دی چیز؟ تو لوگوں نے آخیا یا رسول اللہ رات دا وقت سی، اندھیرا بڑا سی، اسی پسند نہ کیتا بھی تمہیں تکلیف دئیے۔ تو آپ نے فرمایا دلونی علی قبر، سن دے جاؤ تو جڑے ہمیں باطل خیال دماغ وڑے چھڈو۔ آپ انہوں تلاش کیتا بھی وہ لونڈی کتنے؟ تو پھر آخیا مینوں اطلاع کیوں نہ دیتی؟ پھر آخیا ہن مینوں چل کے وہ قبر دسو۔ ہن اپنے کونے اسی بنائی بھی خدا نہیں رہا، ہن خدا نبی علیہ السلام علم غیب جان دے، حاضر ناظر سارے جان دا پتہ، بھائی یہ پھر اپنی مرضی نہیں گلاں بناؤਣੀ گل بھی سامنے دی گل ہے بھی مسجد نبی چوں رہندی سی، فوت ہوئی آپ نے کوئی خبر نہیں۔ پوچھا وہ لوگ پھر گئے، انہوں نے جا کے قبر دسی تو رسول کریم علیہ السلام نے پھر قبر نو سامنے رکھ کے جی منجی ہوندی آپ اگے کھڑے ہوئے، خلق خدا نو پیچھے کھڑا کیتا، جڑے اگے جنازہ پڑھ چکے سی انہاں بھی پڑھیا پیچھے پھر آپ بھی۔ اس تو یہ بھی مسئلہ تھی سمجھو کہ اگر کوئی بندہ جنازے تو رہ جائے تو پہلے جی آپ پڑھنا ہوئے تو جی میت پئی ہوئے تو تسی آپ جنازہ پڑھ لو، کوئی روکتا کسی نے؟ ایک باری پڑھیا گیا مڑ کے نہیں، پھر دوبارہ نماز جنازہ پڑھ لو، پاویں 80 باری 100 باری پڑھی جائے تب بھی کوئی ڈر نہیں، جڑے بندے آؤندے جان پڑھتے جان، جنازہ آؤندہ ہونا چاہیے۔ اور اگر نہیں بھی موقع نصیب ہویا دفن ہو گیا آدمی، تسی بعد جویں ایک حدیث صحیح اسے صحیح بخاری آپ آئے وطن تو باہر گئے سی سفر تو مڑے تے وکھری جی قبر بنی ویکھی تے پوچھا کون فوت ہو گیا؟ تو لوگوں نے آخیا فلانا فوت ہو گیا۔ آپ نے اس قبر سے بھی پھر نماز جنازہ پڑھی۔ ارے ایسے اتنے بھی فصل اللہ قبر تے آ کے رسول کریم علیہ السلام نے پڑھی اور نال فرمایا بھی تہاڈیاں قبراں جڑیاں نا یہ اندھیرے نہ پڑیاں، میری دعا دی برکت نال اللہ انہاں تے نور پیدا کر دے۔ اس تو جب تک میں اس دنیا تہاڈے اندر ہاں مینوں اطلاع دتیاں بغیر میرے کسے امتی نوں دفن نہیں کر، میں ہواں صحیح مدینے اور موقع ہوئے تو مینوں اطلاع دیو تاکہ میں اپنے اس امتی کا جنازہ پڑھاں تے اللہ تعالیٰ دی قبر منور کر دے۔ یہو جہ نبی قربان دی انہاں دے بارے شیطان نے سارے دماغ وارد نہیں وہ دین کافی نہیں جناب آپ نے کیتا کچھ اور کرو۔ حالانکہ آپ ہر جمعے دے خطبے جڑا میں خطبہ پڑھا اس تو بعد الفاظ روندے فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، ساریاں گلاں چوں اعلیٰ گل اللہ دی کتاب ہے قرآن، یہ نہ کوئی شے مقابلہ نہیں ہے۔ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سارے طریقوں چوں اعلیٰ طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبر تے آپ نے جنازہ پڑھیا، اس تو جتھے موقع ملے تسی پڑھ سکتے، پہلاں تو شامل جے، دوسرا کوئی رہ گیا بندہ جن نماز پڑھ رہے انہوں نے رکھ دو، قبر سے پڑھ لو، سب سن۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی امت چوں کدی کوئی شخص بغیر جنازے تو نہیں گیا۔ امام ابن عبد البر جڑے امام ابن حزم دے استاد ہے وہ آندے جنہ مرضی مولوی کہندے رہنا عہدہ نہ پڑھو عہدہ نہ پڑھو، سائر علماء یصلون علی اہل البدع والخوارج وغیرہ، جدوں تو اسلام چلیا سب عالم سوائے کسی شرارتی دے بدعتیاں دا بھی پڑھتے رہے، خارجیاں دا بھی پڑھتے رہے اور دوسرے مسلمانوں دا بھی پڑھتے رہے کہ وہ لا الہ الا محمد رسول اللہ کہندا مریا ہن عیسائیاں نوں سدنا انہوں دفن کرنی، کو حیا کرو، اگے رب نہ معاملہ کہ رب انہوں بخشدا یا نہیں بخشدا، تواڈے نہ کہن نہ بخشیا ہی جانا تے نہ کہن نہ وہ روکی جانا۔ تو طریقہ اسلام دا تانوں غسل دیو، کفن دیو، نماز جنازہ پڑھ۔ مگر حضرت صاحب نے ترمذی شریف کی ایک روایت لکھی، میں نہ نہیں لیا، اس شہر کے بڑے عالم دے لوگ بڑا انہوں نے آدھے فلاں پھر رسول ہوئے، مگر فلاں پھر رسولوں دا حال ہے، پھر رسول دی امت نو ٹکڑے کر دے۔ میں کنیا مسئلہ چاہنا فلاں دی گل نہیں ٹھیک، مگر مینوں کوئی وہی آئی بھی ضرور میری ٹھیک ہے، ہو سکتا وہ ٹھیک ہو،
جڑ کے رہو، مسلمانوں ٹکڑے نہ کرو، کوئی اس گمان نہ مبتلا ہوئے کہ میں جو نا ٹھیکیدار ہے حق دا باقی سب دوستی، یہو جی گل نہیں ہونی چاہیے۔ محنت کرو، سمجھاؤ۔ روایت دیتی انہوں نے کہ جاہلان دا سارے دے پڑھو، نبی علیہ السلام دے سامنے جنازہ آیا تو رسول کریم علیہ السلام نے نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ تو سن لو، کتاب انہوں نے پورا نہیں لکھیا، سند جڑی انہوں جابر رضی اللہ عنہ میں اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے جنازہ دے اوتے جن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے جنازہ تے رجل لئی صلی۔ ایک جنازہ آیا، رسول کریم علیہ السلام نے کیا گیا پڑھاؤ فلاں صلی اللہ، آپ نے وہ نماز جنازہ نہیں پڑھا۔ مینوں جاہل ثابت کرنی نا حدیث تھی، فقیر یا رسول اللہ ما رأینا کہ ترکت صلاۃ احد قبل ھذا، ایس تو پہلا اللہ دے رسول اللہ السلام تسی کسی دی نماز جنازہ نہیں چھڈی، یہ دی نہیں پڑھی۔ قال انہ کان یبغض عثمان فابغضہ اللہ، آپ نے فرمایا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بغض رکھدا سی، اس تو اللہ تعالیٰ بھی ادنا بغض رکھدا، خدا ناراض ہے نا، میں تے نماز جنازہ کیوں پڑھ، یہ لکھا۔ ہوں حیرانی کی گل ہے بھی بعضیاں روایت ایسا جہاں نال نہیں لکھیا انہوں نے بھی ٹھیک ہے کہ نہیں، دوسری جگہ تو پتہ کرنا پہنتا یا آپ راوی ویکھنے پہنتے، اتنے نال لکھیا ہوا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے ہے ھذا حدیث غریب لا نعرف الا من ھذا الوجہ ومحمد بن زیاد ھذا ہوا صاحب میمون بن مہران ضعیف فی الحدیث جدہ۔ آندے دی سند صرف ایک کوئی ہے، ایک کہانی بیان کریا ہوئی بندے اور یہ اندر ایک آدمی محمد بن زیاد آندا، محمد بن زیاد آندا کئی ہے مگر جڑا میمون بن مہران دا شاگرد نا یہ حدیث دے اندر ضعیف فی الحدیث جدہ، ماڑا موٹا ضعیف نہیں، حدیث میں بہت زیادہ کمزور ہے۔ اے میں 212 صفحہ اور دوسری جلد ہے ترمذی سی اتوں پڑھ رہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہے، بس جنہوں لکھن والا آپ ہی آندا نہیں اتنے بنیاد رکھ کے تم مسلمانوں کے جنازے خراب کرنا چاہتے۔ دوسری گل فرمائی حضرت صاحب نے بھی قرآن مجید چایا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ السلام نے کہتا بھی منافق مرے نا ولا تصلی علی احد منہم مات، انہاں چوں کسے دا نماز جنازہ نہ پڑھ۔ یہ آیت کہیں اسے اتری جدوں رسول کریم علیہ السلام نے عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھا، رسول اللہ نے اللہ نے روکیا تو چلو حضور روک گئے، روکے بھی نہیں کوئی، وہ بھی دسنا ہے، بڑا سوال ہے اور بچے بیٹھے عیسائی ہندوؤں سارا گلا دوایا، قرآن کی آندا تواڈے نبی نے عمل کیتا پھر انہوں نے تو نا رسالے لے کے آرام نہ بہ جاؤ، انہوں نے کی پتا اسلام تے کنے بم برس رہا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب عبداللہ فوت ہون لگا کہ بیٹا وہ جڑا سی وہ بھی نام عبداللہ سی مگر وہ بہت نیک سی مخلص، انہیں پھر نبی علیہ السلام نے آخیا بھی میرے ابا جی کا جنازہ پڑھنا، تو نبی علیہ السلام کا بھی امام ابن حزم لکھتے خود گئے تو گل بات وہ ہوئی، تو عبداللہ نے آخیا بھائی اس عبداللہ بن ابی نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت زندگی گلاں باتاں ہوئی مگر میں ہوں تیری محنت کرتا ہوں میری نماز جنازہ پڑھی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اینیاں گلاں دے ہوندے، انہیں آخیا سب کچھ ٹھیک ہے مگر میں ہوں تیری محنت کرتا ہوں تو میری نماز پڑھ لی۔ تو اسے حضرت عبداللہ بن عباس نے لوگوں نے پوچھا کہ پھر حضور نے وہ کیوں محنت مان لی، انہوں نے آخیا ایک کلمہ انہیں بہت نیک کیا، وہ صلح حدیبیہ کے موقع سے جدو کافران نے نبی علیہ السلام تو صحابہ نو مکے داخل ہونے تو روک دیتا کہ عبداللہ بن ابی نے انہوں نے آخیا تو ساڈا پرانا دوست ہے یار ہیں تو مدینے کا سردار ہے تینوں اسی اجازت دینے ہیں بھائی تو حرم شریف آ کے طواف کر لا۔ انہیں آخیا رسول اللہ تک کہنے لگے نے، انہیں آخیا میرے لیے پھر رسول اللہ نمونہ، جی رسول اللہ نہیں کرنا تو میں انہوں نے بغیر عمرہ نہیں کرنا۔ اس کلمے نو حضور نے یاد رکھا، اگر اسے اپنی پارٹی لے کے چلا جاتا اسی ہار جاتے، ادھے مسلمان یہ تر پڑے کی پلے میرے نہیں، انہیں اسے کیا بھی اللہ دے رسول نو تھی موقع نہیں دیں تو میں کوئی نہیں کرتا۔ خیر حضور نے وہی نماز جنازہ پڑھائی، نماز جنازہ تے بس نہ ہوئی، آپ نے اپنی قمیص بھی دیتی وہ بھی وہ گل پائی گئی، منہ کھول کے آپ نے لم مبارک بھی آیا جنہ آپ دے بس سے سارا کیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دی پرانی حرکتاں پاروں کھچ دے رہا آپ کہ اللہ دے رسول تسی نہ پڑھاؤ، مگر آپ نے آخیا عمر نہیں تو ہٹ جا پڑھاتا۔ بعد ہے تو تری قرآن پاک دی دینا چو منافقوں تو کوئی مر جائے تو انہوں دی نماز جنازہ نہیں پڑھنی، سورۃ توبہ چ اللہ تعالیٰ نے اتارے، نہ انہوں دی قبر تے کھڑوئی
نہ یہاں دی نماز جنازہ پڑھی۔ چلو بعد دا مسئلہ پھر کرنا، مگر عبداللہ دے جنازے دا فائدہ بہت ہویا۔ جڑے بڑے بڑے منافق سی نا، تھوڑے نہیں سی، جنگے وہ تیسرا حصہ تو نکل آئے، 1000 لے کے آپ نکلے سی بندہ، 300 منافق وچوں نا جڑے بازار چ صحابی سی مڑ گئے، انہاں آخیا اسی نہیں چلے نال۔ تے ہن تے گاں تو گاں جیوں جیوں اسلام ودھیا تیوں تیوں پھر ہور زیادہ منافق ہوندے گئے، اسلام دے غلبے پر اتوں مسلمان وچوں کافر۔ مگر آپ دے اس عمل پر ہونا کہ آپ نے کرتا دیتا، لم مبارک پایا اور نال جنازہ پڑھیا، بہت انہاں چوں توبہ کر گئے۔ آپ نے پھر بلا کے آخیا عمر ہون گل کر، اگر میں جنازہ نہ پڑھاؤں کنا نقصان ہوندا، یہ ہور زیادہ پکے ہو جاندے۔ ہن کنے چھڈ گئے، ساڈا سردار یار کی کردا رہا، رسول اللہ نے اس نے کی سلوک کیا، کنا فائدہ ہے۔ تو حکمت اور دانائی ہے، اللہ نے روکیا، اپنے آپ نہیں حضور رکے، پتہ آپ نے بھی سی جو بہت منافق پڑھ دے رہے، اللہ نے کیا ہن نماز جنازہ نہیں پڑھنی۔ ہن تینوں سوالاں دا جواب ہر مسلمان دے ذمے ہے بھی اس تو بعد منافق پھر جڑے سی آسمان چک کے رہ گیا، زمین نے کھا لیا۔ کوئی ایک جنازہ بھی ایسا آیا جڑا پھر حضور نے نہیں پڑھا، جدوں قرآن نے کہتا سی ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا، انہاں چوں کسے دا تو نماز جنازہ نہیں پڑھنا۔ تے چاہیے سی نا پھر چلو عبداللہ دا پڑھیا گیا، گاں جڑے ہن مرے سی حضوراں دا پھر نہ پڑھ دے۔ کوئی ایک حوالہ بھی نہیں وکھا سکتا بھی پھر یہ حکم جڑا ہے تے عمل کیوں نہیں ہوا۔ ڈونگی گل ہے جتے سارے نے دھیان کرنا، گھر بہ کے نہیں اسلام پھیلاؤنا، ہندو سکھ عیسائی سر تو زیادہ پڑھ دے۔ اور نہ دوسرا حکم قرآن پاک چاپ لیا ہے، اتنے بھی سورت تحریم یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، کافراں نال بھی جہاد کر تے منافقاں نال بھی کر۔ کافراں نال آپ نے کیتے، منافقاں نال کیڑا جہاد ہوا؟ کوئی جنگ لڑی حضور نے مدینے جہاد؟ پھر جڑا سورہ احزاب چوں میں پڑھیا سی تواڈے سامنے، اللہ تعالیٰ نے وہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ مدینہ شریف تے انہاں دا رہنا جڑا ختم ہو جائے، انہاں نوں ہن مدینہ نہیں رہن دینا۔ قرآن پاک کی آیت آئی لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ، کہ جے منافق اپنی حرکتاں تو بعد نہ آئے اور وہ لوگ جنہاں دے دل شک دا مرض ہے اور افواہ پھیلاؤن والے، تو پھر کی ہوگا؟ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، اسی پھر تینوں انہاں دے خلاف بھڑکا دیاں گے، ثم لا يجاورونک فیہ الا قلیلا، اور سوائے چند دنوں دے مدینے پھر نہیں رہ سکیں گے۔ ملعونین، لعنت ہوگی ان تے، اینما ثقفوا اخذوا، جتھے پائے جان گے پھڑے جان گے، وقتلوا تقتیلا، اور بری طرح قتل ہوں گے۔ اے تین حکم قرآن دے جڑے بھی جہاد کرنا انہاں نال منافقاں، جتھے پائے جان قتل کر دینے اور انہاں دا جنازہ نہیں پڑھنا۔ انہاں تناں تے رسول اللہ دی زندگی کوئی عمل نہیں نظر آتا، نہ کسی نے قتل کیتا آپ نے، نہ کسی نے جہاد کیتا منافق نے، نہ کسی دا جنازہ چھڈیا۔ حل کی ہے اللہ دے پیغمبر قرآن دے خلاف تو نہیں سی جا سکتے، چاہیے سی بھی آپ کر دے، کوئی حوالہ نہیں۔ انہوں صرف اللہ رحمت فرمائے امام ابن حزم تے کوئی 20 دے قریب صفحے قریب ملے، المحلہ دی 11ویں جلد۔ اس آخیا یار کچھ تے منافق وہ سی جنہاں رسول اللہ نہیں سی جانتے، اس تو چنگے پلے بن کے رہندے، وچوں کافر سی، وہ دا علم صرف اللہ نوں نہیں، حضور نوں کوئی نہیں سی، اللہ نہیں صرف انہاں دا علم سی، نبی پاک کی جانتے سی، لا تعلمہم نحن نعلم، تو نہیں جاندا سی جان لے۔ اس تو انہاں نے آپ کی قتل کر دے یا انہاں نوں مدینے کر دے، پتہ ہی کوئی نہیں سی۔ ایک وہ سی جنہاں دی حرکتاں تو پتہ سی بڑے بڑیاں دا بھی یہ منافق ہے، انہاں نے ہونا چاہیے سی، انہاں دے جنازے چھڈے جاندے، انہاں نے جہاد ہوندا، انہاں نوں مدینہ شریف تو کڈھیا جاندا اور قتل کیتے جو قرآن دا حکم سی، مگر بھی آپ نے نہیں کیتا۔ اور کیا دونوں گلاں تو سوا مسلمانوں تہاڈی جان نہیں چھٹنی۔ ایک یہ منو کہ حضور نوں بہت سارے منافقاں دا انج علم نہیں سی، یہ پتہ سی منافق مرے نہیں سی جان دے، بیاہ آیا کچھ نہیں۔ دوسری یہ منو کہ جنہاں دا پتہ سی انہاں نوں جدوں یہ نوٹس ملیا لَئِن لَّمْ يَنْتَہُوا، جے تسی اپنی منافقت دی حرکتاں تو بعد نہ آئے پھر تہاڈے نال ہونا۔ پھر وہ سارے انہوں نے فرمایا کہ دنیا چ ظاہر بالکل ٹھیک ہو گئے، وچوں کافر رہے وہ معاملہ خدا نہ، اتوں پھر انہوں نے حرکت منافقت والی کوئی نہیں کی جس تو پھر آپ پکڑ سکے۔ اللہ نے کیا لَئِن لَّمْ، جے بعد نہ آئے، بعد آ گئے، وچوں نہیں آئے، وہ اللہ تعالیٰ نے پہلا نبی نو آخیا بھی یہ کام جڑا تیرا نہیں،
یہ دل چیرن واسطے تسی نہیں آئے، یہ آخر دی کڈی سونی گل ہے، 20 صفحے ہے کہ یا آپ کو پتہ نہیں سی یا جنہاں دا پتہ سی وہ ظاہر توبہ کر گیا سی، باطن اللہ دے حوالے سی، اتوں انہوں نے پھر کوئی حرکت جڑی نے اس صورت توبہ دے اتر تو بعد ایسی نہیں کی جب تو پکڑے جان، اس پاروں رہ مدینے چ یا کڈے بھی نہیں گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک حضرت عائشہ نے روندی جن نبی علیہ السلام فوت ہوئے تو حضرت عمر تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا جن کیا نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے میں سر لا دوں، واللہ ما ماتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی رسول اللہ فوت نہیں ہوئے۔ ساری دنیا حیران بھی حضور سے فوت ہوئے ہے، یہ کہندا جنہیں فوت ہویا کہ میں مار دینا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سویرے آپ کی کچھ حالت اچھی ویکھ کے سسرال کول ہی سی، ایک میل کے فاصلے بنوا اتنے چلے گئے اجازت لے کے، حضور پچھوں وفات ہو گئی، موت کا کوئی پتہ، جی حاجی صاحب چلے گئے، کئی ساتھی ہون جدوں پتہ ہوندے اچھا سن تو پتہ ہی کوئی نہیں، واپس آ گئے، انہوں نے سنیا حضرت عمر وہ اندر گئے، حضور پاک دے چہرہ مبارک تو کپڑا ہٹایا، بوسا دیتا اور آخیا جو ہونا سی ہو چکا، موت آ گئی ہے، بار بار نہیں آنی، ایک کوئی آنی سی، آ گئی۔ آ کے باہر لوگوں کے سامنے ایتاں پڑھیاں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ دے رسولوں چک رسول سی، اگے اینے رسول گزر گئے، آپ بھی فوت ہو گئے، حضرت عمر بھی بہ گیا۔ اگلے دن حضرت عمر نے خطبہ دیتا جہدے پھر کیا کل جڑیاں میں گلاں کہیاں وہ نہ قرآن سی نہ کسی حدیث سی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماؤندیاں اللہ نے دعا خطبیاں کے ذریعے امت نوں بہت سارے مسئلیاں تو بچا لیا۔ حضرت عمر نے تقریر کردہ صحیح بخاری پڑھنا فضائل صاحب، مدینے شریف بہت منافق سی، حضور تو بعد بھی اجے ہے گئے سی، قتل کی ہونے سی تو باہر کی جگہ اتھے ہی سی، صاف لفظ لکھا کہ منافق، ہن اسی تسی صحابی کہی جانا منافق سی، اور اندیشہ سی بے جے اگر یہ خبر پھیل گئی نا تو مسئلہ خلافت حل نہ ہویا انہوں نے کوئی ہنگامہ برپا کر دینا۔ اور باقی تسی ویکھ لے کس طرح سکیفہ بنی سادہ گل چلاتی، اور اینی گرما گرمی ہو گئی کہ مدینے دے لوگوں نے کیا جے منتے ہیں سانو خلیفہ تو ٹھیک ہے شہر سادہ ہے، اسی پیغمبر علیہ السلام نے جگہ دیتی ہے، اسلام دی خدمت کی ہے، نہیں منتے تو جنگ برپا کر دیو، جنگ دی تیاری ہوگی، حضور اجے دفن نہیں ہے، انہیں ہی پچھوں شوشا چھڑ دیتا، وڑ گئے بچ گل چلاتی یار حضور سے فوت ہو گئے ہن کی ہونا چاہیے، ایسے طریقے نہ گل نوں ہلایا، اگ لگ بالکل انہوں دے خطیب جڑے سے انصار دے کہنا ہوئے منتے تو ٹھیک ہے نہیں تو جنگ فرماؤندے حضرت عمر نوں کچھ نہیں سی ہویا، جڑا آندے نا محبت نہیں، دانا سی حکیم تھی، انہاں کیا یہ خبر نہیں پھیلن دینی، پہلا مسئلے دا حل کرو، حضور تو بعد جانشین مقرر کرو، پھر گل ہوے، ایداں ہی عرب کی گل چلی گئی میں مسلمانوں دا نبی بھی نہیں رہا تے سربراہ بھی کوئی نہیں تے پتہ نہیں کی فتنے اٹھ کھڑے ہون۔ اس تو اماں فرماؤندیاں وہ منافق جڑے سی وہ تے حضرت عمر دے خطبے پڑھوں دب گئے، آپ نے بولن نہیں دیتا کہ کوئی نہیں کہہ سکتا حضور فوت، تے ابو بکر رضی اللہ عنہ خطبے نال اصل مسئلہ سامنے آ گیا کہ واقعی حضور فوت ہو گئے، حضرت عمر بھی اگے ہی جانتا فوت ہو گئے، وہ تو منافقاں نوں لفظ ہے اتنے منافق مدینے جڑے سی انہاں، اور ویکھ لو اللہ بچا گیا حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ورنہ کی حال سی اسلام کہ جدوں خبر ملی 3 بندے چوٹی، حضرت ابو بکر رضی اللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، یہ 3 گئے، بڑی وڈی وہ سمجھو جگہ سی جتھے کٹھے ہو، سردار سی نا حضرت سعد بن عبادہ، انہوں دی چوپال سی بیٹھک سی سقیفہ بنی ساعدہ، اتنے جسے پہنچے تقریراں ہو رہی ہیں، اور جڑا ایک بہت بڑا صحابی، یہ نہیں وہ منافق سی مگر جدو بندے گل چل پے تو جذباتی ہو جائے، روچ بہ جاتی، وہ منافقاں دی چلائی گل بے یار مدینے دا بندہ خلیفہ ہونا چاہیے، وہ حباب بن المنذر رضی اللہ اینا گرم، انہیں آخیا میں سیاح تے دانا دنیا میرے کو مشورہ منگتی، سب کچھ اسلام دی اسی کیتا، یہاں منیا بھی کوئی نہیں، اسی نبی نو پہلا منیا تے اتنے تھان دیتا، خلافت ساری منتے ٹھیک ہے نہیں کڈو شہروں باہر، وہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے میرا جی کیتا میں اٹھ کے ایک تقریر کراں، مگر یہ بھی جذباتی سی، آگ بگولا، اگر یہ بول دے نا مدینے چ اسے تباہی ہو جانی، جنازہ رہ جانا سی قتل و غارت۔ حضرت ابو بکر نے کہا بہ جا، آندے ایسی تقریر حضرت ابو بکر نے کی بھی ٹھنڈ پی گئی، انہاں بیکری دا نہیں آخیا کم نہیں تہاڈا کوئی نہیں حق ساڈا نہ، آپ کھڑے ہوئے فرمایا ہر لحاظ نہ تسی نہ
ساڈے برابر کی سارے تو چنگے، سانوں جگہ دیتی، حضور دی مدد کی، اپنی جاگیراں دیتیاں، انہاں دیاں شاناں تے فضائل بیان کی، انہوں ٹھنڈ پئی، فرمایا تسی کوئی گھٹ نہیں، تہاڈے چوں خلیفہ ہوے تو بالکل ساڈے سر متھے تے آ، مگر ایدا حل تسی دسو نا۔ بھی عرب سارا جڑا وہ قبائلی نظام اجے بھی آپ اپنے قبیلے نا اپنے تھاں سارے سرپنچ بنے ہوئے، نبی علیہ السلام نو اور قریش نو اس تو منتے بھی اسماعیل علیہ السلام دی اولاد ہے، خانہ کعبے دے متولی ہے، اگے مندا ہوندا عرب حضور تو پہلے، اور باقی اس طرح ہی سی کہ مکے شریف دے رہن والے جڑے ادب کافر نہ کرتے سی، کافر ضرور سی مگر وہ جانتے سی کہ گھر ابراہیم علیہ السلام نے بڑا رب دا ادب کر دے کہ آدمی سفر کرن تجارت لی کہ ڈاکو لٹ لیں گے، ان ڈاکو سے عرب بڑو امن نہ نہیں سے لوگ گزر سکتے، مگر حرم شریف دا بندہ کوئی نال ہوئے نا، یہ اتوں دے بندے دا قافلہ تے ڈاکو کھڑے ہونا تیار لٹن لی، وہ اگے کھڑا ہو کے آخر نا اگے جا کے انا حرم ہی، میں حرم شریف دا رہن والا، سلام کر دے سی تلوار میان کر چلے جاتے، ہاں حرم شریف دے بندے نہیں چھیڑ، اسے تو بچے ہوں یہاں تے عذاب نہیں سی کوئی، اللہ نے حضور تو پہلے ہی ابرا دا لشکر ہاتھیاں دا برباد کرتا، بت پرستاں پاروں نہیں سی کیتا، کعبے پر کہ کعبے نو منتی سی، ادب کر دے جی، اور پھر اتوں تک نوبت پہنچی کہ اگر حرم شریف کے بندیاں دا اپنا مال نہیں نا، کوئی ہور بندہ جڑا تجارتی قافلہ لے کے چلیا تو انہوں آ کے پھر آتا بھی آ انہیں ساری کوئی خدمت کرا لو تو سانوں ایک بندہ نال دے دیو ضامن جڑا بدر کا ہوئے محافظ ہوئے، اور وہ ڈاکو نے کہہ دے کہ میں حرم شریف دا آدمی ہاں اور انہوں کی حفاظتی دے نال، یہ بھی پھر ادب کر دی۔ حضرت ابوبکر نے آخیا قریش نو پہلاں تو لوگ منتے آتے، اور یہ اللہ کی مرضی ہے، انہیں انہوں چ نبی پیدا کیا جنہوں تھی منیا، انہوں چ ہوگا نا خلیفہ تو کسی قبیلے نے یہ چار نہیں سمجھنی، کسی نے ہتھ نہیں سمجھنا، کہ سو بسم اللہ یہ اگے سارے پیر ہے بیت اللہ دی مدد تمہوں بناواں گے نا سانوں کوئی اعتراض نہیں، سو بسم اللہ، مگر نہ باقیاں قبیلیاں کا کی کریں گے، اس وے حضرت نعمان بن بشیر کھڑے اور انہوں نے کہا بالکل ابو بکر سچا، جے اسلام دا بوٹا لایا سی تینوں پٹو نہ جان دیو جنہاں جو نبی سے انہوں نے خلیفہ بن گل جڑی سی انہیں دلاں تے اثر کیتا، بالکل دل چ بہ گئی۔ حضرت عمر فرماؤندے اسے میں سوچا بھی جے میں وہ جو شیلیاں گلاں کردا نا کام خراب ہی، یہ حضرت ابوبکر جو نے بچا لیا امت۔ اس پاروں منافق صحیح بخاری اسی مدینے نکلے نہیں، مگر وہ ظاہری حرکتاں چھڈ گیا سی حضور دی زندگی جس تو حکم دے سی نا کھلم کھلا کوئی منافق رہندا پے نا پھر حضور دا جنازہ چھڈ دے، وچوں دے وچوں والا اللہ نے آخیا کم بعد دنیا تے توبہ کر گیا، اے پوری فصل جڑی نا 21-22 صفحے فوٹو سٹیٹ کرا کے رکھو، امام نے حوالے دے دے کے ثابت کیتا کہ منافق پھر ظاہر منافق نہیں رہے، باطن چلے گئے جہدے چوں پھر نہ حضوروں دا جنازہ چھڑ سکتے سی، نہ انہوں نے جہاد کر سکتے سی، نہ انہوں نے قتل کر سکتے، یہ ایتاں تد نہیں یہاں تے دنیا چ عمل ہویا بھی وہ دنیا چ پھر منافق دنیا دے لوگوں لی نہیں سی رہے، اللہ لی منافق ہے وچوں تو گلاں جڑیاں نا وہ رب جان، اے دو قسم دے منافقوں نے کہا یا حضور پہچان دے نہیں سی یا جنہوں نے جان دے سی وہ طائب ہو گئے، دل چ خراب رہا تو اللہ نال معاملہ باطن حل کیا۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سالی جڑی نماز جنازہ مقرر کی یہ کڈی سونی، جس صاحب الشریعت دی غور کریے نا پتہ چلتا کہ حکیم خدا نے اتاریا، حکیم کتاب نازل ہوئی، حکمت پڑی، دنائی 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 دنائی، اتنے جو بات ہے کنڈے دے تول پوری، 4 تکبیراں اسی نماز جنازہ چاہنے، زیادہ بھی حضور نے کہیں، اس تو اگر کوئی زیادہ کہیں نا شیعہ 5 لوگ کوئی گل نہیں، مسلم شریف سب کتاباں چاہتے، حضرت زید بن ارقم عام طور سے 4 آتے سی ایک جنازے جو 5 بھی اپنی بیٹی سے کہتی ہیں، بعد آ گیا میں پلا پلا کوئی نہیں، رسول اللہ نے کہیں 8 تک جڑا نا ٹھیک ہی ٹھیک ہے، کئی جاؤ تو دعاواں کری دو، اے جی اسی دعاواں کرتے ہیں ایکو تکبیر تو بعد 5 7 10 دعاواں ادا نہیں آپ نے کیتا، اسی آپ مننے ہیں کہ ادا کوئی گل نہیں، اس تو بریلوی دیوبندیاں دے وکھاؤ ہے حدیث ادا کا جنازہ نہیں اسی وکھا سکتے، حضور ایک ادی دعا پڑھی سی، کئی جنازیاں عمر پر پڑھیاں ایک تھا نہیں پڑھیاں، مگر زیادہ اگر پڑھیاں جی حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ وہ اگر جنازہ بدری صحابی دا آتے سی 6 تکبیراں آتے، عام صحابی دا 5 تے جے بعد والوں دا 4، تو 4 تو لے کے 8 تک تکبیراں ثابت کوئی گل نہیں، تدے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ سارے جب پوچھتے جو انہیں کبر ما کبر لے جنہ جب تک تیرا امام کہی جاتا کہی جا، یہ مسئلے سمجھ چھڈیا کرو تاکہ اگر کسی مسلمان نہ پڑھنا پی جائے تو اسے یہ نہ ہوئے نیت توڑ کے بھج جاؤ بھی یہ کی ہو گیا، پڑھو جس طرح وہ پڑھ رہا وہ بھی ٹھیک۔
ہوں چار تکبیرہ جڑیاں چار اللہ اکبر، اللہ اکبر دا اگے بھی تھی سنیا، اللہ اکبر اینا ہی نہ بھی اللہ ہر شے سے بڑا، شے شو کوئی نہیں وہ مقابلے، اللہ اس سے بڑا، کس شے تو بڑا؟ جدو اسی صفاں بن کے کھڑے ہوئے خدا دی بارگاہ، ایس نماز لی دوجی ہاتھ اٹھائے اور زبان چکے اللہ اکبر، اللہ اکبر دا پہلا معنی ہے فت تکبیرۃ الاولی للاحرام یحرم فی المصلی الجنازہ اللہ یسأل فی المغفرۃ لہذا المیت الا اللہ تعالی، پہلا انہیں ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر کیا کہ حرام ہے اللہ میرے سے کہ میں تیرے تو سوا کسی کو اس میت واسطے بخش منگن جاواں، کوئی اور بارگاہ نہیں، یہ میں ہاتھ اٹھا دیتے اور اللہ اکبر کیا، اللہ ایڈے بڑے ہوندے اسی آئیے پیرا توں بخش دے تو حضرت بالکل حرام ہے۔ یہ تکبیرہ احرام پہلی اس گل کا اعلان کر لیا کہ اللہ تو سوا کسی کو بخشی دی دعا حرام ہے، تدے اللہ نے قرآن کہتا من یغفر الذنوب الا اللہ، کوئی گناہ نہیں بخش سکتا سوائے اللہ، میری منت اللہ کرو، ہور دا سارا جہان تسی منا لیا نا تو میری مرضی نہ یہ نبی ولی کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ میرے بندے ہیں، حکومت میری ہے، للہ الامر جمیعا، سارا حکم میرا۔ اس تو پہلا اللہ اکبر اے ذرا دل جماؤنا ہے کہ جنازے جدوں پڑھیا کر کداں پہلے چ حرام ہے اللہ میرے تے کہ تیرے سوا کسے تو میں بخشی دی دعا منگا، اور باہر گئی کوئی وقت تکبیرۃ ثانیہ یکبر اللہ تعالیٰ من کون حی اللہ، دوسرا اللہ اکبر کیا تو کیا ایک صرف ذات ہے تیری جڑی ہمیشہ زندہ ہے، جنہوں کوئی موت نہیں، باقی سب مرن والے، میں اور سارا مننا، تو اس سے بڑا ہے کہ تجھ پر کبھی زوال آئے، تینوں نہیں کبھی فنا ہونے، تو ہمیشہ زندہ رہنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وکل شیء ہالک الا وجہہ، تیرے سوا ہر شے مرن والی ہے اور ہر شے فنا والی ہے، تو اس سے بڑا ہے، تجھے موت نہیں ہونی، تیرے نیڑے موت کا کوئی دخل نہیں۔ والتکبیرۃ الثالثہ لکرمہ ورحمتہ سبحانہ فی قبول الشفاء فی حق من یشفیہ یسفیہ، تیسرا اللہ اکبر کیا کہ اللہ تعالیٰ تیرا رحم تیرا کرم اس تو بڑا ہے کہ بندے محنت کرن ایک بندے دی سفارش کرن تے تو نہ منے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، یہ تیری شان دے خلاف ہے۔ اور یہ وہ گل ہے جڑی میدان عرفات امام محب الدین تبری رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے کہ ولی نے امت عالم نے جنہوں پوچھا اینیا مجمع کسی امیر آدمی کو جائے کہ ایس بندے نے تیری ایک چوانی دینی ہے، ایک درم معاف کر دے، کی خیال تیرا؟ انہیں آخیا یار انہوں شرمندہ کرنا، وہ کہوں گا کی مینوں کہنا ہے جانے مل کے ایک چوانی، تو اس آخیا ایک چوانی چھڑ دیا بھی اس بندے نوں کچھ نہ چیز کھوندی ہے مگر خدا نوں کوئی چیز نہیں، وہ گناہ سمندر دی چگ جنے ہون ریت دے رہے ہو بخشے اپنے رحم و کرم، کون روک سکتا؟ کوئی توبہ استغفار ہونا چاہیے، بخشش کو۔ تیسرا اللہ اکبر ہے کہ تو اس سے بڑا ہے، تیرا رحم اور کرم اس سے بہت زیادہ ہے کہ تو سفارش قبول نہ کرے۔ اور چوتھا تکبیرہ جڑا وقت تکبیرۃ الرابعہ تکبیرہ شکر، اے پھر چوتھا اللہ اکبر شکر دا کہ اسی شکر ادا کر دیں تیرا، بالکل یقین کر کے چلے ہیں کہ سارا نیک مان ہے کہ تو انہوں بخش دیتا، یہ نہیں ہوں وہم رہا ہے لحسن ظن المصلی بربہ فی انہ قابل من المصلی سؤالہ فی من صلی علیہ فانہ سبحانہ ما شرع صلاۃ المیت الا وقت تحققنا انہ یقبل سؤال المصلی فی المصلی علیہ فانہ اذن من اللہ۔ وہاں چوتھا تدے شکرانے دا بھی ہوں کام ٹھیک ہو گیا، یہ اسی شکر تیرا ادا کر رہے ہیں، تو بہت بڑا تیری شان بلند ہے کیونکہ انہیں آپ ہی اجازت دیتی ہے کہ دعا کرو، جنازہ رب نے مقرر کیتا نا، ہوں آپ سکھا کے دیا درخواست کر مڑ کے منے نہ، یہ وہی کوئی شان ہے پھر کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں وہم نہ کرو، یقین کرو ہوں کہ انہیں قبول کر لے، انہیں آپ اجازت دیتی سوال فوا سبحان اللہ یادن وفی نفسی انہ لا اکبر سوال سائل، رحمت کرے اللہ دے اس بندے جل رہا آدھا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ادھر اجازت دے کیا میرے کو سوال کر لو ادھر نہیں بخش جاتے، دل چوے مننا کوئی نہیں، ادا بھی خدا کر فرمایا تو اس سے بڑا ہے کہ اجازت دے اور پھر بات نہ مانے۔ آخر سے بات آ گئی کہ ہوں سلام کہیں آدمی ثم سلم بعد تکبیرۃ شکر سلام انصراف المیت، اے دو گلاں سلام دادا تسی آ کے السلام علیکم کہہ کے آگے پتہ کھ بھی نہیں، دو سلامتیاں تسی میت نوں دیتیاں، ایک رب دی طرفوں کہ بے فکر ہو جا تیرے رب نوں اسی راضی کر لیا اپنے جنازے دے ذریعے، تینوں وہ طرفوں کوئی دکھ نہیں پہنچو گا، کوئی عذاب نہیں آؤ گا، کوئی تینوں تکلیف نہیں، یہ اللہ دی طرفوں تینوں سلامتی ملے گی۔ ایک ساری طرفوں سلامتی ہے، اللہ دے رسول علیہ السلام نے کہتا مرن والے دی پھر مڑ کے برائی نہ بیان کرو، اس تو ساڈے والوں بے فکر ہو جا بھی جے تیرے کو کچھ غلطیاں بھی ہوئیاں اسی نہیں انہاں دا ذکر کران گے۔ حضور نے کہا کفو رک جاؤ،
ورنہ ادھر سلام کہہ کے آئے تو مڑ کے وہ برائیاں شروع کر دو، تسی جھوٹے بے ایمان دے ادھر سلام کیوں کیا سی اتنے پھر یہ برائیاں کرنی اے چار تکبیراں اور سلام دا بیان کیتا اور وہ نال آخیا کہ جے اٹھاؤ نا ہاتھ ٹھیک ہے کہ عام لوگ جڑے وہ نہیں اٹھاؤ ساڈے بھی ہوں کئی حدیث عالم کہنے لگ پہ نہیں یہ مرفوع نہیں ثابت فلانا، حالانکہ بالکل صحابہ کرام تو ایک بندہ بھی نہیں میرے پراؤ جنہیں نے کبھی ہاتھ اٹھایا بغیر چواں تکبیراں سے اتنا ہی اللہ اکبر کیا کوئی نہیں، جنہوں نے جنازہ پڑھیا ہر واری اللہ اکبر اللہ اکبر، ہاں کوئی ایسا صحابی نہیں ملیا جنہیں یہ نہیں رفائی ہے کہ یہ رفع الیدین نماز کی سمجھے دل ولا شک ان رفع الیدین یؤذن بالافتکار فی کل حال من احوال التکبیر، اے اللہ اکبر جڑا ہے ہتھاں دا اٹھاؤنا اندا ہتھاں دا اٹھاؤنا اعلان ہے اپنے فقیر ہون دا، اللہ ویکھ لا ساڈے دوویں ہاتھ خالی ہے، ساڈے کول پلے کچھ نہیں، نہ ساڈے کو کوئی اقتدار تک، ساری حکومت تیری ہے، اس تو کہہ کی رہا ما بیدینا شیء ساڈے ہاتھاں کچھ بھی نہیں، یعنی اسی بے اختیار ہیں، ہاذی قد رفعنا الیک فی کل حال، ہر حال تیری طرف اٹھا رہے ہیں، جی میں منگتا نا چک چک کے ہاتھ تینوں کہہ رہے ہیں لیس فیہا شیء ولا تملک شیئا، نہ ساڈے ہاتھ کوئی شے نہ سی کسی شے دے مالک ہے، بالکل خالی ہاتھاں مالک تو فریاد کر رہے ہیں۔ اس تو ہی رفع الیدین دے بارے عقبہ بن عامر موضوع نے فرمایا ایک باری اٹھاؤ دے جے تسی تے 10 نیکیاں لکھیں جے، 10 انگلاں نا 10 نیکیاں خدا لکھ لو، مگر اٹھاؤ اس طرح کہ مولا ساڈے پلے کی اسی کس شے دے مالک ہیں، سارے تے اختیار تیرے کو، اسی یہ بندیاں دی طرح عاجزاں دی طرح ہاتھ کھڑے کرتے کوئی شے نہیں، ہمیں فلانے نے ہاتھ کھڑے کر اسی ہاتھ کھڑے کر دیں، اور پھر نال جڑا کہ اسی اہل سنت جڑے ہاتھ بندے ہیں، امام مالک نہیں بندے، شیعہ نہیں بندے، وہ بھی اپنا فرض ہے، محمد تکلیف ایک ہی ہے صفت رضی اللہ، ہاتھ بن کے تھی افسراں دے سامنے کھڑے ہوندے جے ناف تلے بنو یہ آندا صفت رضی اللہ، جدوں کوئی ذلیل اور عاجز ہو کے کسی دے سامنے کھڑا ہوندا نا پھر ہاتھ سے ہاتھ بن لیتا، سمجھ لیندہ کہ میں قیدی ہوں، بدل یاد صفت بدل یاد الاخرى بالقبض على ظهر الكف برسول وسائل، ہاتھی بننا کس طرح کچھ دے ساڈے ایک طرح دوست بنتے ہیں کوئی ایਂ بن نہیں، واضح حدیث پاک ہے، نسائی شریف حضرت وائل بن حجرہ کیا میں قسم کھادی کہ آج میں اللہ دے رسول نوں ویکھنا، ہاتھ پائی انہیں دسیا ہتھیلی تے آئی ہے، انگلاں جڑیاں سی آج رسک تے آئیاں، اس گٹھ تے اے اس طرح دوسری انگلی جڑی ادھر اس طرح پکڑیا اے تھلے بنو تے بننا ادھر ہاتھ نوں پکڑے، فرمایا فیشبہ اخذ العہد فی الجمع بین الیدین ید المعاہد والمعاہد، آندے جدوں دو آدمیاں دا معاہدہ ہوندا سی نا سودا یا کوئی قرار ارمان ہاتھ سے ہاتھ لیں گے، ایک پاسے وہ ہاتھ ہونا ایک ایندا ہونا، ایک دوسرے دا ہاتھ پکڑ لیں گے، آندا اتنے بھی ہونے یا دوواں دے ہاتھ پکڑے گئے، یمین اللہ دا کلتا یہ ہے یمین اللہ دے دوویں ہاتھ سجے ہے، او دا کھبا کوئی نہیں کمزور، کھبا ساڈا جڑا تھلے ہے یمین اللہ دا، تے وہ معاہدہ ہو گیا، معاہدہ کی ہویا اے خستہ رہنا فی النظر تو ساڈے کو اقرار لے لیا اپنی کتاب سے، میرے تو سوا اور کسی کو دعا نہ منگو، اسی آپ تیرے نال معاہدہ کر ساری گل ہو گئی، اسی تیرے ہاتھ چاہ دیتا تے تو معاہدہ کیتا وا خذنا علیک العہد بکرمک فی ان تجیبنا، تو اپنی کتاب تے وعدہ کر لیا، تیرا بھی سارے نال اقرار ہے کہ جدوں بھی کوئی بلاؤن والا مینوں بلاؤ گا میں وہی دعا قبول کروں، تیرا آیت قبول کرن دا ہے ساڈا دعا کرن دا، اسی پابند ہیں جے ہور کو منگیے تے اپنے اقرار تو پھر گیا، ساڈا ہاتھ بھی خراب ہو گیا، جے تو منے کوئی نہ تو آخیا سی ویسا سارا کا عبادی انی فینی قریب ہو جی بس تیرا بھی معاہدہ نہ رہا، حالانکہ وہ نہیں وعدے سے خراب کر یاد دلایا کہ میرا رب دا ہے تھلے میرا ہاتھ ہے اتنے رب دا ہاتھ ہے، اور اقرار ہے کہ دعا کرنی ہوتی ولم یکن سبحانہ دعا داعی فی حق نفسی ولا فی حق غیری، تو اللہ پاک نے یہ نہیں آخیا کہ صرف اپنے لیے دعا، بے شک جس لیے بھی کرے جب بھی مجھے دعا کرے مجھ سے پکار کرے، اے تھوڑا جہا رسول کریم علیہ السلام دا جنازہ جڑا تکبیراں چار کیوں، رفع دین انہوں نے کیوں، ہاتھ کیوں سی بننے، کچھ بیان ہویا مگر یہ سمجھو بالکل ایک ذرہ سمندر چوں، ورنہ اللہ دے دین کو گھیر نہیں سکتا، جیوں جنوں ویکھیے فلسفہ ہی فلسفہ، حکمت دانائی۔ ہوں ایک واقعہ جڑا راوی نے جدو بیان کیتا، بیان کرنے دا سٹائل بھی کیسا قربان دئیے، ایڈا پیارا طریقہ، انہیں لوگوں نے آکھیا بالکل، راوی کہنے لگا ساتھیاں نوں کہ میں یار تمہوں ماں دی اج گل سنانی اپنی دی، وہ بڑے جڑے سی نا تیار ہوئے
کہ کہڑی ماں دی گل کرنی نے. اس انہیں آخیا ان محمد ابن قیس ابن مخرمہ بن المطلب انہ قال یوم الا احدثکم انی وان امی. لوگوں میں تمہیں اپنی اور اپنی ماں دی گل سناواں. فظننا انہ یرید مہلاتی بلد. اساں خیال کیتا سننے والے نے بھی اپنی اس ماں دی گل کرن لگا جنہیں انہوں جلیا دل سے پیدا ہویا نا اس ماں دی گل ورد. قالت عائشہ. کیا نہیں میری ماں عائشہ دی گل ہے. اصل قرآن نے یہی کیا پیا جڑی دنیاوی ماواں یہ کی ہے وازواج امہات رسول خدا دیاں بیویاں امت دیاں ماواں. الا احدثکم انی وان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سنایا اماں جی نے ایک دن آخیا بے میں تمہیں اپنی اور رسول کریم علیہ السلام دی گل سناواں. قلنا بلا کر. اساں آخیا ہاں اماں جی سناؤ. کہنے لگی لما کانت لیلۃ التی کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیہا. خدا دا نام من کے جو کوئی دین ہے وہ منیا کرو. کوئی فرقہ جڑا میں بریلوی دیوبندی یار وہ نہ گلاں تے رہیا کرو. حدیث سنو اس چوں نتیجہ کڈو کہ پتہ لگتا ہے آپ عالم الغیب ہے حاضر ناظر ہے یا مدداں دے یا جو صحیح ثابت نہ منو. جدو اللہ تعالیٰ شان بناؤں ہے غیب دیاں بھی خبراں دسدا موج دے سب پر حق ہے مگر ایویں نہ چھلانگ مار کے خدائی داخل کر جائے. تو فرماؤندیاں ایک رات رسول کریم علیہ السلام میرے کول میری باری سی. ان قرابہ فضا آپ نے اپنی چادر لا کے رکھی و خلا نال جتیاں اتاریاں فوادہ ما اندر جڑا جتھے قدم مبارک سے آپ جو ادھر رکھ دیتے بسترے کی جتیاں و بسا دا طرف ادارے را فراش تے بستر تے اپنا تہبند جڑا سی وہ بھی پھیلا لیا فستا لیٹ گیا. فلم یلبس الا ریسما ظہر انہ قدر کر. سن دے رہو. فرمایا تھوڑی دیر بعد نبی علیہ السلام نے سمجھا کہ میں سو گئی. اماں دا عقیدہ دیکھو کول حضور لیٹے ستی نہیں سی مگر فرمایا حضور نے تھوڑی دیر بعد سمجھا کہ میں سو گئی ہاں. ہن گستاخ ہے بے ادب ہے وہابی ہے کی اماں عائشہ کوئی خدا دا خوف کریا کرو. کیوں دین نو خراب کر دے. اللہ دے رسول دی عزت شان جڑی ہے وہ جرا چیزاں نال وعدہ ہوندا. وہ خدا تو بعد سارا تو اعلیٰ سارے سردار ہیں مگر گل عقل دی ہونی. فاخذ ردا رویدا. آپ نے اس تو بھی جاگ نہ اٹھے سارا ہن ماحول دیکھتے رہو. آہستہ جے اٹھ کے اپنی چادر لئی ون تالا رویدن ہوڑی جی جتی پائی فتح الباب رویدن دروازہ بھی آہستہ کھولیا فخرج نکل گیا. ثم اضاف رویدن آہستہ جے انہوں بند کیا. فجعلت دری فی راسی ومرت. میں اپنا کپڑا سر تے لیا دوپٹہ نات داری اپنے ہور لباس نو بھی ٹھیک کیتا. ثم انطلقت علی اسری. پیچھے پیچھے چل پئی. ہن اماں نے صاحب باج دس دتا بھئی یا رسول اللہ گل سی مینوں ہور ہی وہم سی پر اتنے دنیا ہی وکھری سی مگر چل پئی حتی جال بکی. مگر حضور کسے ہور کر نہیں گئے سیدھا قبرستان چلے. فقام اے مسئلہ بھی سن لو بعد لوگوں کے قبرستان ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کریں یہ بھی ماڑی گل ہے. جو ثابت ہے انہوں مننا چاہیے. ٹھیک ہے قبر والیاں کو نہیں منگنا کچھ نہیں انہوں کو منگنا انہوں واسطے اللہ کو منگنا کہ انہوں تے رحم کر بخشے انہوں جنت جگہ دے. تو ہم کہیں چلے گئے تو کھڑے ہویا فاتار بہت دیر کھڑے ہوئے. ثم رفع علیہ السلام مرات. پھر 3 باری سرکار نے علیہ السلام ہاتھ اٹھائے. پہلا ہاتھ اٹھائے دعا منگی چھڑ دیتا پھر اٹھائے بہت دیر دعاواں کیتیاں 3 باری اس طرح کیتا. ثم انحرف واپس آئے فانحرف تو میں بھی آ گئی. واسرا فاسرا تو حضور بھی تیز تیز چلے میں بھی تیز چلی. ہر بلا تو آپ بھی دیکھ کے کوئی اگے اگے جانا ہے آپ ذرا تیز ہوئے میں اور تیز ہوگی. فاحذرا فاحذر تو فسبقت تو اگوں آ گئی. فدخل تو آ کے نا فلیس الا نسلات. میں اجے آ کے لمی پئی ہاں. فدخل اللہ دے رسول آ گئے ویکھیا جدو حال میرا کالا مالا کہ یا عائشہ حسیا رابیہ ایشا یہ تینوں کی ہویا ہے کہ تیرے پہلو بھی کمبن ڈے تیریاں جڑے چھاتیاں ہیں کرن ڈیاں تڑکن ڈیا دل یہ کی گل ہوئی ہے. حضور نے پوچھا کال پوچھ لاش ہے یا رسول اللہ. کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ کچھ نہیں پردہ پاؤنا چاہیا. آپ نے کی آخیا کہ میں تو حاضر ناظر ہے عالم الغیب میں تو پردے کی پاؤں نہیں. کالا لتخبرنی او لیخبرنی یا لطیف الخبیر. دس دے ایسا گل
نہیں تو جڑا ہر شے نوں جاندا تے ہر شے تو باخبر ہے انہیں مینوں اطلاع دے دینی وہی آ جانی پھر کی ہوگا ہاں لطیف خبیر دا حوالہ دے قال قلت یا رسول اللہ بی انت و امی کہنے لگے اللہ دے رسول قربان جائیے تواڈے میرے ماں باپ قربان ہون فاخبرت الخبر گل ساری جڑی دس قال فانت سواد الذی رأیت امامی آپ نے آخیا سایہ جا جڑا اگے اگے مینوں نظر آਉਂدا سی وہ تو ہی سی قلت نعم کہنے لگی ہاں میں ہی فلحظنی فی صدری لحظت نہ ہو جاتے حضور نے ماریا میرے سینے سے مینوں ذرا تکلیف ہوئی نال آخیا ثم قال اظننت ان یحیف اللہ علیک ورسولہ تینوں یہ فہم ہوگا کہ اللہ رسول تیرے سے ظلم کریں گے بھی باری تیری میں کسی ہور بیوی کی چل تینوں سوکنے والا خیال آیا اور میں ظالم سی قال مہما یکتم الناس یعلم اللہ ویکھ لو ایمان کیا نہیں یا رسول اللہ بندے جنہ مرضی کسی گل نوں چھپاؤنا چاہن اللہ جاندا تو دس دینا تانوں اللہ نے دس دیتی ہے قال نعم آپ نے فرمایا تے دسیا فإن جبریل اتانی حین رأیت جدوں تو مینوں ویکھیا نہ گیا جبریل آیا سی فنادانی فاخفا من کے تو جبریل نے بھی اس تو بھی تم ہی ہیں تو ستی ہیں انہیں اچھی آواز نہیں بتایا آہستہ جے میرے گل کی کہ میں وہی گل سنی فاخفا تو من کے تیرے تو میں چھپائی ولم یکن لیدخل علیک وقد وزاد صحابہ تو کپڑے اتارے سی اس تو اندر نہیں سی آ سکتا فرشتہ بھی انہیں احترام کرتا وظننت ان قد کرتے اے حضور نے بھی فرمایا کہ میں یہی سمجھا سی بھی تو سو گئی انہیں میں کئی جنا نہیں پتا سارا کوئی خدا دا ڈر ہونا چاہیے ایمان درست کرو رسول اللہ فرمایا میں بھی سمجھا سی بھی تو سو گئی ہے بکرے تن وہ کہتا کہ میں تینوں جگاؤنا نہ چاہیا بخشی تن تستوسی آخیا بھی جگا دوں بعد پھر گھبراؤندی رہو گی کر لی فقال ان ربک یامرک ان تأتی اہل البقیع وتستغفر جبریل علیہ السلام نے آ کے آخیا جی کہ تیرے رب دا حکم ہے تینوں کہ بستر چھڈ اور قبرستان دے رہن والے جا کے بخشش دی دعا کر قالت قلت کیف اقول لهم یا رسول اللہ تو اس اماں جی نے پوچھ لیا بھی یا رسول اللہ جے میرے نال ادا ہوے اے عورتاں دا بھی جان دا قبرستان دا نکلیا مسئلہ کہ یا رسول اللہ اگر میں کدی قبرستان جاواں تے میں پھر کی کہواں انہاں کس طرح سلام آکھاں قال قولی السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین منا والمستاخرین وانا انشاءاللہ بکم صحیح مسلم نسائی مسلم کیا ہے کہنا ہی اس بستی دے رہن والے ہو مومن اور مسلمانوں تو سے سلام ہوئے اور جڑے سر تو اگے اگے چلے گیا تے جڑے پیچھے آن والے انہاں تے بھی اللہ رحمت کرے تے انشاءاللہ ایک دن اسی بھی آ کے تواڈے نال ہی مل جانا یہ ہوئی اصلی ٹھکانا اے حدیث پاک ہی نمونے دے طور پڑھ دیتی جس تو اللہ دے رسول علیہ السلام دا میت نال ہمدردی محبت یہ جہ اللہ دے پاک پیغمبر سے کروڑاں درود و سلام ہے اور انہاں دے ہوندیاں اپنے دل چ وہم نہ لیاؤ کوئی مولوی ملا کے نہیں حضور نے نہیں کیتا تد کی یہ کم چنگا ہی ہے وہ دے منہ تے مارو چنگا ہوندا تے اللہ دا حبیب خالی چلا جاندا ہے اور تو بڑا عقل مند جمیا نیکی ہوندی اسے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے جو کہے کہ بدعت حسنہ کام ہے بات دا مگر چنگا تین جرم کردا ایک اللہ نو جھوٹا آندا اللہ نے آکھیا یوم اکملت لکم اج میں دین مکمل کرتا اے دے خیال تو مکمل نہیں سی ہوا قرآن نو جھوٹا آندا دوجا رسول اللہ نے حکم سی یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک جو اتاریا پہنچا دے یہ کی خیال ہے بھی کچھ بچوں آپ نے چھپا لیا جڑا ہن ہولی ہولی دریافت کر رہا ہے اور تیسرا ہے ظالماں دا کہ صحابہ کرام نے سارے تک پورا دین نہیں پہنچایا گم ہو گیا اسی ہولی ہولی ڈسکور کر رہے ہیں انہاں چ جہی گل آندا نا اپنے ایمان نو چھڑی پھیردا اللہ سچا دین مکمل ہو گیا سی رسول اللہ نے پورا پہنچا دتا عمل کر کے دکھا دتا اور تسی ویکھیا کالی لونڈی دی قبر تے جا کے وہ بے شمار رحمت حضور دی صحابیت وہ جنازہ پڑھیا بعد اعلان کرتا میرے دسیاں بغیر دفن نہ کرو یہو جہ پیغمبر دے حق بالکل جی اللہ دا حکم ہے رسول اللہ فرمایا 10 مرتبہ صبح 10 شام میرے تے درود پڑھ دیو گے تو میں دن قیامت دے جڑا تہاڈا شفیع ہو جاؤں گا سفارشی ہو جاؤں گا کوشش کریا کرو کہ اپنے اس پاک سرکار نو اسی یاد کریے انہاں لیے اللہ کو خیر منگیے وہ انشاءاللہ قیامت دن ساری خیر منگن گے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین